السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے کسی چاہنے والے نے ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ حضرت آپ سورہ اخلاص کے اوپر بھی کوئی ویڈیو بنائیے آپ تفصیل کے ساتھ، تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں اور اس کی فضیلت جان سکیں۔ بہت اچھا سوال تھا یہ۔ سورہ اخلاص جو ہے اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کو فرما دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایک نور دیکھی ہے اور عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کوئی روشنی چھا گئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا جس کا نام معاویہ بن معاویہ تھا، اور جو روشنی آپ نے دیکھا وہ جبریل آمین تھے، جن کے وجہ سے یہ سب روشنیاں آئی۔ ان کے لشکر 70,000 فرشتوں کے ساتھ موجود تھے، اور ان کی خاصیت کچھ ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود انہیں ان کے جنازے کے لیے بھیجا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کون سے صحابہ تھے جس کے لیے اتنا 70,000 فرشتے لشکروں کے ساتھ اللہ نے خود ان کے لیے بھیجا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا غلام تھا، اور اس کی یہ عادت رہتی کہ ہر وقت وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اس کا ایسا لقب بن چکا تھا کہ چلتے پھرتے ہر وقت یہ پڑھتے رہتا، حتیٰ کہ ہر نماز میں بھی پڑھا کرتا۔ اللہ کو بہت محبوب تھا وہ۔ اب سورہ اخلاص کب نازل ہوا، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آپ کو ہم بتاتے ہیں تفسیر کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کبھی تشریف لے جاتے، عرب میں لوگوں کو نصیحت دیتے، تو قریش کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے کہ اے محمد، تیرا خدا دکھتا کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے، کیا چاندی کا ہے؟ اس کے ہاتھ پیر ہیں، کیا وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے؟ کیا وہ انسانوں کی طرح ہے؟ کیا وہ بھی ہمارے طرح کھاتا پیتا چلتا ہے؟ کیا وہ بھی کسی کی عبادت کرتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ کیا وہ تجھ سے ملتا ہے؟ ایسے طرح طرح کی باتیں لوگ کیا کرتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرتے، تو ایک مرتبہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سورہ اخلاص نازل کی۔ اے محمد، تم کہہ دیجئے اللہ برحق ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمشی نہیں، وہ کسی سے جنا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فضیلت اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے، ایسے کچھ گفتگو کرنے لگے۔ پھر علاقے کے بارے میں کچھ سوالات ہوئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، آپ اتنے لوگوں کو صدقہ کر کے سویا کرو، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا کرو، ایک قرآن مکمل
پڑھ لیا کرو اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے سے پہلے ایک وقت میں اتنا سارا کام میں کیسے کر لوں اور پوری قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو جس سے پوری قرآن مکمل ہو جائے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ اس وقت اللہ کے سوا اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسی کوئی باتیں نہ تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو نہ کرتے۔ ہر علم کے طور طریقے انہیں بتا رکھے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے جا رہے تھے تو ایک صحابہ آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک غلام ہے جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو اس نے گیا، جا کے پوچھا اس سے، تو اس نے جواب دیا مجھے یہ بہت پسند ہے، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس میں بار بار میرے اللہ کا ذکر آتا ہے اور اس میں کوئی شرک والا چیز نہیں موجود ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمشائی نہیں، یہ مجھے بہت پسند آتا ہے، اس لیے میں بار بار اسے پڑھتے رہتا ہوں۔ دوسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوا کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ایسا ایسا جواب دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے۔ بولے کیا کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ربی نے کہا وہ حق پر ہے، اس نے جنت خرید لی۔ وہ اللہ کے اتنے قریب ہے کہ اس کا فضیلت بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر رکعت میں وہ ایک قرآن پڑھ رہا ہے پوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہو یا شیطانی شکاری، شیطانی سازش یا اور کسی سازش یا گھبراہٹ سے اگر اپنے آپ کو ہمیشہ غمگین پاتا ہو، ہمیشہ ڈرا سہما رہتا ہو، تو اپنے شہادت کے انگلی پہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے دم کر کے اور اس کا گھیرا بنا کے اس کے اندر سو جائے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ اس نے پوری قرآن پڑھ رکھی ہے۔ اللہ کے سوا اور اسے کوئی چیز اس پہ غضب نہیں، حاوی نہیں ہو سکتی۔ کچھ عامل لوگ بھی ہیں آج کے زمانے میں، جھاڑ پھونک کرنے والے، دعا تعویذ کرنے والے، وہ لوگ بخوبی اس کا اہمیت جانتے ہیں کہ قل هو اللہ کیا چیز ہے، وہ بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے سنی بھائی میں اگر کوئی فاتحہ پڑھتا ہے تو بنا قل هو اللہ کے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، جبکہ اس کا الٹ ہے۔ وہ اگر جو فاتحہ میں وہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور کسی اور کو بخشواتے ہیں اور مدد کسی اور سے مانگتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ انہیں صحیح سے علم ہو جائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا معنی بنتا ہے، کیا مطلب بنتا ہے، تو شاید اس سے کچھ لوگ باز آ جائیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا بہت سے درگاہوں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس سے مدد مانگتے ہیں۔ سراسر ایک شرک ہے۔ سورہ فاتحہ میں
इय्याका नाअब्दु, ए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तुझी से मदद मांगता हूँ, और मदद किसी और से मांगते हैं। सूरह इखलास में भी वैसा ही है, अल्लाह बरहक है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसका कोई हमशाई नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, लेकिन यहाँ किसी और को शरीक ठहराया जाता है फातिहा के नाम पे, जो सरासर बिदअती काम है ये। खैर, अब हम रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।